صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید ہے کہ ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان اللہ مع الصابرین۔ محترم ناظرین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا گے۔ ایک ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نوازا گے، تو ہم اور آپ کے لیے چاہیے کہ ہم اس دنیا میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالی کا ہم شکریہ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں جب تک ہم موجود رہیں اللہ کے احکام کو مکمل اور پورا کرنے کی ہم جہاں تک ہم سے ہو سکے اتنی کوشش کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم فرمایا گے ان کو ہمیں کرنا گے، اور جن کاموں سے ہمیں منع فرمایا گے ان چیزوں سے ہمیں بچنا گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے ذریعے سے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کو ہم تک پہنچایا گے ان باتوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے۔ جیسے ہمارے صحابہ کرام کی صفت ہوا کرتی تھی، ہمارے تابعین، تبع تابعین اور شہداء اور جتنے ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین جو گزرے گئے، ان کی عادتیں ہوا کرتی تھی کہ جب بھی قرآن پاک کی کوئی آیت ان کے سامنے گزرتی یا حدیث پاک کوئی بھی ان کے سامنے سے گزرتی یا کانوں سے وہ سنتے تھے، تو سب سے پہلے یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ کسی طرح ہم اس حدیث مبارکہ پر یا اسی طرح قرآن پاک کی اس آیت پر ہم کیسے عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو آج محترم ناظرین، احادیث ہم بھی سنتے گئے، قرآن پاک ہم بھی سنتے گئے، واقعات ہم بھی سنتے گئے، لیکن آج ہمارے اندر سے عمل کا جذبہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے، اخلاص کا جذبہ ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ صحابہ کے دور میں، ہمارے تابعین اکابرین کے دور میں، چاہے ان کو کتنا ہی غصہ آ رہا ہو، بدلہ لینے کو خوب جی چاہ رہا ہو، ایسی حالت میں بھی اگر حدیث مبارک یا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کی کوئی سی اگر آیت ان کے سامنے سے اس متعلق کی اگر گزر جاتی تھی، فوراً اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرما دیا تو یہی ٹھیک رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرما دیا تو یہی صحیح رکھے گا۔ چنانچہ غصے کو بالکل ٹھنڈا کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ معافی کا جذبہ لیتے ہوئے زندگی گزارا کرتے تھے۔ اسی سلسلے کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو شخص آپس میں لڑائی کر رہے تھے۔ لڑائی کرتے کرتے ایک شخص نے دوسرے کو مکہ مارا کہ جس سے دوسرے کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب جس کا دانت ٹوٹا گئے وہ سامنے والے کو پکڑتا گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے جاتا گئے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے اس کے دانت، جس نے میرا دانت توڑا گئے، اس کے بدلے میں مجھے قصاص چاہیے، میں بھی اس کا دانت توڑوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو سمجھایا گئے کہ بھئی قصاص سے کوئی فائدہ نہیں، آپ ان کا کیا دانت تو توڑ دو گے، ایسا کرو آپ دانت توڑنے کے بجائے آپ اس کی دیت لے لو، آپ اس کے بدلے میں آپ دیت لے لیجئے، کوئی کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کسی سلسلے میں آپ صلح کر لیجئے۔ لیکن وہ شخص ماننے کو تیار ہی نہیں گئے کہ میں کسی بھی طرح اس کا دانت ہی توڑوں گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے آپ چلیے اس کا دانت توڑتے گئے۔ تو راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی گئے، ان سے ایک فرمانے لگتے گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے گئے کہ بھائی ایک بات دیکھو، آپ دانت توڑنے جا ہی رہے ہو، اس سے پہلے میری ایک بات آپ سنتے چلے جانا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گئے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائی اور جس کو تکلیف پہنچی ہو بجائے اس سے بدلہ لینے کے وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں اس کو معاف فرمائیں گے جس وقت سب سے زیادہ اس شخص کو معافی کی ضرورت رہے گی۔ یعنی اس سے مراد آخرت ہے، جو آدمی دنیا میں معاف کرے گا اللہ اس کو آخرت میں معاف فرمائیں گے۔ جیسے یہ حدیث مبارک اس شخص کے کانوں پہ پڑتی ہے
वो शख्स फौरन कहता कि अंत समिअतहु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने सुना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, जी मैंने खुद सुनी है और इन कानों से मैंने इस हदीस मुबारक को सुना है। तो वो शख्स फौरन कहने लगता है कि अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई है तो जाओ, मैंने इस शख्स को माफ कर दिया। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सोचने का मकाम है। अहादीस मुबारक हम भी सुनते हैं, कुरान पाक हम भी सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा नहीं आता कि रही उस जमाने की बात कि हदीस मुबारक सुननी थी, कहाँ इतना गुस्सा था कि मुझे दांत तोड़ना ही है, जो किसी भी मामले पर सुलह पे क्या है, सुलह पर भी वो आमदा नहीं हो रखा था। लेकिन यह हदीस मुबारक जैसे उसके कान में पड़ी है, फौरन अपने गुस्से को ठंडा कर लेता है और उसे बिल्कुल माफ कर देता है। तो मुहतरम नादरीन, हमारे लिए यही सबसे बड़ा सबक है कि हम आज के दौर में एक दूसरे से खींचातानी करने के बजाय, एक दूसरे से बदला लेने का जज्बा रखने के बजाय, हमारे लिए जरूरी है कि हम जितना एक दूसरे को माफ करते हुए जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सब्र के नतीजे में, इस बर्दाश्त के नतीजे में अल्लाह हमें माफ फरमाएंगे। और ऐसे वक्त में अल्लाह हमें माफ फरमाएंगे जहां पे नफ्सी नफ्सी का आलम रखेगा। ये दुनिया से मुख्तसर से जिंदगी है, किसी का कोई भरोसा नहीं, कौन कितने दिन, कितने साल, कितने महीने इस दुनिया में जिंदा रखेगा। इस मुख्तसर से जिंदगी के चक्कर में, इस मुख्तसर से जिंदगी के लिए हम इतनी लंबी जो आखिरत की जो जिंदगी है, हम उसको क्यों बर्बाद कर रखेंगे। इसलिए खास तौर पर एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए जरूरी है ऐसे गर्मा गर्म माहौल में, ऐसे नफरतों के माहौल में हम हिकमत से, सबर के साथ, बर्दाश्त करते हुए, अल्लाह से ताल्लुकात बनाते हुए, कुरान व हदीस की बातों पर अमल करते हुए हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा इस सब्र और माफी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत में माफ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।